حبیب کبریا تم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب۔ سچ مچ انسان بلا شبہ انسان سرکشی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ بلا شبہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بھلا یہ بتلاؤ کہ جو شخص کسی بندے کو روکتا ہو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، بھلا یہ بتلاؤ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم کرتا ہو، بھلا یہ بتلاؤ اگر وہ جھٹلاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ شخص باز نہیں آیا تو ہم ضرور بالضرور اس پیشانی کو جو جھوٹی ہے اور گناہگار ہے اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس کو چاہیے کہ یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے۔ عن قریب ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے، آپ سجدہ کیجیے اور قرب حاصل کیجیے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنے مالک اور خالق ہونے کا ذکر کیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو علم سے نوازا اور عقل سے نوازا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تمام احسانات کی شکر گزاری کرے، لیکن انسان اتنا سرکش ہے اور نافرمان ہے کہ ان تمام احسانات کو بھلا دیتا ہے، اور مال و دولت کے غرور میں اور حسن کے غرور میں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی حکومت کے غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اگلی آیات کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے، اور یہ جو آیتیں ہیں شروع کی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور جو آج آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ آیتیں کافی عرصے کے بعد نازل ہوئیں، چونکہ ان آیتوں کے اندر ابو جہل کی دشمنی کا ذکر ہے کہ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت تمام عرب کے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو یہ جو اگلی آیتیں ہیں یہ کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس صورت کے آخر میں ان کو رکھوا دیا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو آپ نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بار بار منع کر چکا ہوں، اب کی بار تم نماز مت پڑھنا یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا، ڈانٹ دیا۔ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ مکے کے اندر سب سے زیادہ میرے تعلقات ہیں اور میرے ہم نشین اور میری مجلس سب سے بڑی ہے، اور پھر یہ کہا کہ اگر اب کی بار میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سجدے کی حالت میں تیرے سر پر پیر رکھ دوں گا، تیری گردن کو کچل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے دیکھ لیا تو یہ اسی ارادے سے چلا کہ آپ کی گردن پر پیر رکھوں۔ ابھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ فوراً پیچھے کو لوٹا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق تھی، مجھے ایسا لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان کوئی آگ ہے اور مجھے پردار چیزیں نظر آئیں جن کے پر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردار چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اگر یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، لیکن قرآن کریم کا اگرچہ نزول خاص ہوتا ہے لیکن مفہوم عام ہوتا ہے اور سب کو شامل ہوتا ہے۔ تو عام مفہوم کے اعتبار سے ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلیت پر غور کرنا چاہیے، اپنی ابتدا کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسے کیسے پیدا کیا۔ ایک انسان کی پیدائش ایسی چیز سے ہوتی ہے جس سے انسان خود نفرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے اس کو گزارا ہے۔ خود اس سورت کے شروع میں فرمایا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور پھر اس کو دنیا میں بھیجا۔ جس وقت یہ دنیا میں آیا تھا اس وقت اتنا مجبور تھا، اپنا کام کو یہ خود نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کو مہیا کر دیا۔ اس کو اتنی سمجھ ہو گئی کہ میری غذا کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی اس کی ماں کے پاس اس کی غذا مہیا کر دی اور اس کو عقل دی، علم دیا۔ بعض علوم تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی لکھ کر پڑھ کر سیکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے سکھا دیتا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میری ماں کون سی ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری غذا مجھے کیسے ملے گی۔ جب تک بچہ نہیں روتا ہے اس وقت اس کو غذا نہیں ملتی ہے، تو یہ رونا کس نے سکھایا؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس کی رہبری کی ہے۔ تو ان تمام احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا، لیکن انسان خاص طور سے کافر وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے،
بلکہ اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اور یہ عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو سرکشی کی وجہ ہے کہ اس آدمی سرکش کیوں بنتا ہے، نافرمان کیوں بنتا ہے، یہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھا،